ایک بڑی خبر ہے جو آپ کو بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ان کی بڑی ڈرامائی طور پر گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کیسے ان کو گرفتار کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا اور کس جملوں پر یا کون سی بات انہوں نے کی ایسی جس پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، یہ ہم سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ ہیں تو انجینئر، مگر وہ مذہب کے اوپر جو ہے بڑا کھل کر اپنی رائے رکھتے ہیں اور بڑا دلیرانہ ان کا انداز ہے گفتگو کرنے کا، اور وہ شروع سے ہی کنٹروورشل ہیں ان معاملات پر کہ ایک بہت بڑا حلقہ ان کو چاہنے والا ہے، ان کی تائید کرنے والا ہے، اور ان کی مخالفت میں بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ اور ناظرین، گزشتہ روز انہوں نے جو گفتگو کی اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ اس طرح کے کہے کہ وہ میں خود بیان نہیں کر سکتا، اور انہوں نے وہ الفاظ جو ہیں وہ ان کا الزام جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے اوپر لگایا کہ وہ یہ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا بیان جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ بڑا یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کو سنوا رہے ہیں، اور یہ جو بیان دیا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے انہوں نے جملے کہے ہیں کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس بیان کی وجہ سے گزشتہ رات جو ہے وہ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو اکیڈمی ہے جیلم میں وہاں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ افسران ہیں انہوں نے بلوایا ہے، آپ کو ان سے ملوانا ہے۔ تو وہ ان کو ساتھ لے گئے، اور پھر وہ مقامی ڈی سی جو ہے جیلم کے ان کے پاس لے کر گئے، اور وہاں 3 MPO کے تحت جس طرح سیاسی لیڈران کو، مذہبی لیڈران جو ہیں انہیں 90 روز کے لیے بند کر دیا جاتا ہے یا 30 روز کے لیے شاید، تو پھر وہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ نقص امن کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے 3 MPO۔ تو اس کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اور اب وہ جو ہے باقاعدہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ نالہ ہیں اس بات پر کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اسی کے پیش نظر جو ہے حکومت نے جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کہ نقص امن جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔